ناظرین، دیوار ڈرامہ کی آنے والی قسط کافی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ فہد عافیہ کو حاصل کرنے کے جنون میں اس حد تک بے قابو ہو چکا ہے کہ وہ اخلاقیات، شرافت اور انسانیت کی تمام حدیں پار کر جاتا ہے۔ فہد عامر کا گریبان پکڑ کر اسے جان سے مارنے اور اسے راستے سے ہٹانے کی ہمیشہ کی کھلی دھمکی دے دیتا ہے اور عامر کے منہ پر سخت لہجے میں صاف کہہ دیتا ہے کہ اس نے عامر اور عافیہ کے اس رشتے کو کبھی اپنے دل سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ فہد کا یہ کھلم کھلا جنون عامر کے لیے اس کی شدید نفرت اور عامر کے گریبان پر ہاتھ ڈالنا اس بات کا واضح ثبوت دیتا ہے کہ وہ عامر اور عافیہ کو الگ کرنے اور عافیہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے، چاہے اس کے لیے اسے عامر کی جان ہی کیوں نہ لینی پڑے۔ فہد کا یہ روپ دیکھ کر عامر سخت صدمے میں آ جاتا ہے اور اسے ساری کی ساری چالوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے کہ یہ ساری چالیں چل رہے ہیں، کیونکہ اسے اندازہ بھی نہیں تھا کہ فہد عافیہ کی محبت میں اس حد تک گر جائے گا اور کھلم کھلا قتل کی دھمکیاں دے گا۔ عامر خاموشی سے فہد کی دھمکیاں سنتا رہتا ہے، لیکن اس کے چہرے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک بہت بڑا طوفان پل رہا ہے۔ عامر کو اس بات کا شدید صدمہ پہنچتا ہے کہ جس گھر کو اس نے اپنا سمجھ کر سنوارنے کی کوشش کی، وہاں آج اس کی عزت نفس کو کھلم کھلا نیلام کیا جا رہا ہے اور اس کی زندگی کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں عافیہ کی۔ عافیہ اپنے والد شہیر کی جھوٹی بیماری اور مظلومیت کے جال میں اس قدر بری طرح سے پھنس چکی ہے کہ اس سے سچ اور جھوٹ میں فرق آنا بالکل بند ہو چکا ہے۔ عافیہ الٹا اپنے ہی شوہر عامر پر گھٹیا سوچ رکھنے کا سنگین اور دردناک الزام لگا دیتی ہے اور اپنے گھر والوں پر چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اس کے ڈیڈ کی انسلٹ بند کی جائے۔ عافیہ کا یہ منفی رویہ، اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرنا اور اپنے ہی شوہر عامر پر بے بنیاد الزامات لگانا، عامر کی عزت نفس کی دھجیاں اڑا دیتا ہے۔ عافیہ کو اس بات کا بالکل اندازہ نہیں ہے کہ جس باپ کی خاطر وہ اپنے شوہر کو ذلیل کر رہی ہے، وہی باپ اس کی زندگی برباد کرنے اور اسے عامر سے الگ کرنے کی سب سے بڑی سازش کا ماسٹر مائنڈ ہے۔ عافیہ کا یہ اندھا اعتماد اور اپنے شوہر پر بے جا شک اس کے اپنے ہاتھ سے اس کا بستا ہوا گھر برباد کر رہا ہے۔ عافیہ کا ہر ایک لفظ عامر کے دل پر تیر بن کر لگ رہا ہے، لیکن وہ عافیہ کی کم عقلی پر صرف افسوس ہی کر سکتا ہے۔ عافیہ اپنے جذبات میں اتنی مغلوب ہو چکی ہے کہ اسے عامر کی سچائی، اس کا خلوص اور اس کی قربانیاں بالکل نظر ہی نہیں آ رہی اور وہ ایک برائی کے پیچھے سب کچھ بھول چکی ہے اور وہ مسلسل عامر کو نیچا دکھانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دے رہی۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں کہ اس تمام سازش کے پیچھے عافیہ کا والد شہیر اور فہد مل کر عافیہ کو عامر کے خلاف ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ کہانی کا اصل سچ یہ ہے کہ ناظرین صرف اور صرف اپنے ذاتی فائدے اور پیسے کی خاطر فہد اور عافیہ کے باپ شہیر کا ساتھ دے رہی ہے تاکہ عافیہ اور عامر ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے الگ ہو جائیں اور عافیہ اور فہد ایک ہو جائیں۔ ناظرین کو کسی کے گھر ٹوٹنے، رشتے کے بکھرنے یا کسی کی زندگی برباد ہونے کا کوئی غم نہیں ہے۔ وہ صرف اپنے معاشی فائدے اور لالچ کے لیے فہد کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے ایک بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرتی ہے اور عافیہ کی زندگی برباد کرنے کے اس کھیل کا حصہ بنتی ہے۔ ناظرین کے لیے رشتے اور جذبات کوئی معنی نہیں رکھتے، اس کے لیے صرف اور صرف پیسہ اہم ہے جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ وہ شہیر اور فہد کو بلیک میل بھی کرتی ہے کہ اگر اسے وقت پر پیسے نہ ملے تو وہ ان کا کھیل خراب کر دے گی۔ ناظرین کی یہ لالچ اور بے حسی ثابت کرتی ہے کہ پیسے کے حصول کے لیے انسان کس طرح اپنوں کا سودا کرنے پر اتر آتا ہے اور پوری حسد کے ساتھ دوسروں کی خوشیوں کو آگ لگا دیتا ہے۔ ناظرین، مجھے یہاں لگتا ہے کہ فہد ناظرین کو اتنی بڑی رقم دینے سے انکار کر
دے گا تو نازنین غصے میں آ کر ساری کی ساری سچائی عافیہ کے سامنے کھول دے گی کہ تمہارا باپ اور شہیر مل کر تمہارا رشتہ عامر سے توڑنا چاہتے ہیں اور یہ ساری کی ساری غلط فہمیاں تمہارے دل میں ڈال رہے ہیں تاکہ فہد اور تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایک طرف ہو جاؤ۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں عافیہ کی ماں ارم۔ اسے اپنے باپ شہیر کی تمام سچائی بتانے کی کوشش کرتی ہے۔ ارم اپنی بیٹی کے سامنے کھڑی ہو کر اسے کہتی ہے کہ تمہارا باپ بالکل غلط ہے، وہ کوئی بیمار نہیں ہے، بالکل صرف تمہاری ہمدردی حاصل کرنے اور تمہیں عامر کے خلاف بھڑکانے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ لیکن عافیہ اپنے باپ کے پیار میں اتنی اندھی اور جذباتی ہو چکی ہے کہ وہ الٹا اپنی ہی ماں پر برستے ہوئے کہتی ہے کہ آپ جان بوجھ کر میرے دل میں میرے باپ کے لیے غلط فہمیاں ڈال رہی ہیں۔ عافیہ اپنی ہی سگی ماں کی بات اور نصیحت کو سننے سے صاف انکار کر دیتی ہے اور اپنے ہی ہاتھوں اپنے گھر کی بربادی کا سامان تیار کر رہی ہے۔ اس کی اپنی ماں کو غلط ٹھہرانا یہ بتاتا ہے کہ وہ اب کسی کی بھی سچائی سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ارم عافیہ کی اس بے وقوفی پر بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شہیر نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ عافیہ کسی بھی کی بھی کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے اور وہ اپنا گھر برباد کر کے ہی رہے گی۔ ارم کو اس بات کا بہت شدید خوف ہے کہ جب عافیہ پر سچائی کھلے گی تو وہ صدمہ برداشت نہیں کر پائے گی، لیکن تب عامر بھی اسے چھوڑ کر جا چکا ہوگا اور اس کے پاس پچھتاوے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ارم اسے بار بار سمجھانے کی کوشش کرتی ہے لیکن عافیہ کا ضد اور ہٹ ڈرمی اس کے راستے کا سب سے بڑا پتھر بن چکی ہے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں گھر کے اندر بلال اور شارق کے حالات انتہائی خراب اور بے قابو ہوتے جا رہے ہیں اور بلال نے اب کھلم کھلا اپنے ہی گھر والوں کے خلاف بغاوت شروع کر دیتی ہے۔ بلال اب نازنین اور اپنے بھائی شارق کی مکاریوں کے بالکل خلاف ہو چکے ہیں۔ نازنین کی مکاریاں، چالاکیوں سے بھرپور حرکتیں اور غیر مردوں سے باتیں کرنا جب بلال سے مزید برداشت نہیں ہوتی تو بلال محلے میں جا جا کر نازنین کی تمام سچائی بتا دیتا ہے کہ وہ غیر مردوں سے باتیں کرتی ہے اور اس کا شوہر شارق بھی اپنے معاشی فائدے کے لیے اپنی بیوی کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ بلال کی اس حرکت نے محلے میں ان تمام سازش کرنے والوں کے چہرے سے نقاب اتار کر پھینک دیا ہے اور شارق کی تمام شراکت داری اور مکاری سب کے سامنے آ چکی ہے۔ بلال کا یہ قدم گھر کے اندر ایک بہت بڑا زلزلہ لائے گا جس سے نازنین اور شارق کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے اور پورا محلہ ان پر تھو تھو کرے گا۔ بلال کا یہ سخت رد عمل یہ ظاہر کرتا ہے کہ اب وہ اس جھوٹ، فریب اور بدنامی کی زندگی کو مزید برداشت کرنے کے موڈ میں نہیں اور وہ اس کھیل کا پردہ فاش کرنے کے ہی دم لے گا کیونکہ وہ تنگ آ چکا ہے روز روز کے جھگڑوں سے۔ وہ یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ اب ہمیں گھر کو بیچ دینا چاہیے اور سب کو اپنا اپنا حصہ مل جانا چاہیے۔ دوسری طرف بات کرتے ہیں سعدیہ اور حمزہ کی انتہائی دردناک اور الجھی ہوئی کہانی کی۔ سعدیہ اور حمزہ کی شادی تو ہو چکی ہے لیکن حمزہ خوش نہیں ہے کیونکہ ایک بات وہ سعدیہ کو بتانا چاہتا ہے جسے بتانے سے وہ گھبرا رہا ہے کہ کہیں سعدیہ اسے چھوڑ کر نہ چلی جائے، اور وہ یہ ہے کہ حمزہ کی پھوپھو نے اسے ایک ایسی سخت قسم دی جس پر مجبور ہو کر حمزہ نے سعدیہ سے چھپ کر کنزہ سے دوسرا نکاح کر لیا تھا۔ حمزہ اسے اتنے بڑے سچ کو اپنی جان سے پیاری بیوی سعدیہ سے چھپانے کے کٹن خوف، گناہ اور شدید کرب کے احساس میں اندر ہی اندر جل رہا ہے۔ وہ رات دن اس سوچ میں ڈوبا رہتا ہے جس دن سعدیہ کو یہ سچائی معلوم ہو گئی تو اس کا کیا رد عمل ہوگا۔ لیکن ناظرین، مجھے لگتا ہے کہ سعدیہ سخت فیصلہ نہیں لے گی بلکہ وہ حمزہ کی بات غور سے سنے گی اور سمجھے گی اور اس سے جلد ہی طلاق کا مطالبہ نہیں کرے گی۔ تمام اشاروں کہانی کے اس موڑ کو دیکھ کر اب یہ بات بالکل صاف لگ رہی ہے کہ حمزہ کا وہ خفیہ نکاح نامہ بالآخر سعدیہ کے ہاتھ لگنے والا ہے۔ ہماری
جاری پیش گوئی کے مطابق جیسے ہی یہ نکاح نامہ سعدیہ کے ہاتھ لگے گا، سعدیہ کی دنیا اجڑ جائے گی، اس کا حمزہ پر سے تمام اعتبار ختم ہو جائے گا اور وہ حمزہ کو کبھی معاف نہیں کر پائے گی۔ وہ حمزہ سے تمام تعلقات کو توڑنے کا فیصلہ کرے گی کیونکہ اس کے لیے دھوکہ برداشت کرنا ممکن نہیں ہوگا۔ سعدیہ کی معصومیت اور وفاداری کے بدلے میں ملنے والا یہ صدمہ اس کے دل کو ہمیشہ کے لیے توڑ دے گا، لیکن ناظرین ہمیں لگتا ہے کہ سعدیہ کوئی سخت رد عمل نہیں دے گی۔ دوسری طرف عامر پر فہد کی دھمکیوں، نازنین کی سازشوں اور عافیہ کے جاہلانہ الزامات کا اتنا شدید ذہنی دباؤ آ گیا ہے کہ عامر اس صدمے کو مزید برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسے اچانک دل کا شدید دورہ پڑے گا اور وہ ہاسپٹل پہنچ جائے گا۔ عامر کے ہاسپٹل پہنچتے ہی ان تمام سازش کرنے والوں کے ہاتھ پاؤں پھول جائیں گے۔ عافیہ کو اپنی غلطی کا شدید احساس ہوگا اور ڈرامے کی پوری گیم ایک دم سے الٹ جائے گی۔ ڈرامے کا یہ نیا موڑ تمام ناظرین کو ہلا کر رکھ دے گا، جہاں ہر کردار کو اپنی غلطیوں کا احساس ہوگا۔ آپ کو کیا لگتا ہے، کیا سعدیہ کو خفیہ نکاح نامہ سامنے آنے کے بعد حمزہ کو کبھی معاف کر پائے گی، اور کیا عامر اس دل کے دورے کے بعد صحیح سلامت بچ پائے گا؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے اور افیرا ٹی وی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔